إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله عليم حكيم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں بندے مومن کثرت سے عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دینی باتیں سنتا ہے اور روزے رکھتا ہے، ہر خیر کے کام میں آگے آگے رہتا ہے، لیکن ایک خیر کا کام جسے بندے مومن کو بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے، وہ ہے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے میں، اللہ کے راہ میں دینا اور اللہ کے راہ میں صدقہ نکالنا، زکوٰۃ دینا. یہ مہینہ اس کے لیے بہت ہی مناسب مہینہ ہے، چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں طور پر، عام طور پر سخاوت میں سب سے آگے رہتے ہیں. آپ جیسا کوئی سخی داتا دیکھا نہیں گیا ہے. اجود الناس وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، پہلے سے تو اللہ کے راہ میں دینے والے ہیں، لیکن جیسے ہی جبرائیل سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اللہ کے راہ میں نکالنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وتیرہ کچھ اور ہو جاتا ہے. وَيَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلٍ مِّن رمضان، اور جبرائیل سے ملاقات ہوتی ہے رمضان کے ہر رات میں. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور دونوں قرآن پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں. اور ایسے ہو جائے جبرائیل سے ملاقات ہو جائے، قرآن پڑھنا شروع کر لے، رمضان کی راتیں آ جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اشد من الريح المرسلہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں نکالنے میں گویا کہ ایک تیز آندھی ہے، ایک تیز ہوا ہے جو بھوچاؤں کے ساتھ چل رہی ہے، خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں.
یہ مہینہ عزیز دوستو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے تھے، ایسا خرچ کرتے تھے کہ جو فقر سے نہیں ڈرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو یہ بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو آدمی اللہ کے راہ میں پیسے دیتا ہے وہ پیسے اس کے جائیداد سے کم نہیں ہوتے، اس کے بیلنس سے کم نہیں ہوتے، صدقہ آدمی کے بیلنس کو کم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اللہ رب العزت اس کی عزت کو دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں پہلا ٹکڑا عزیز دوستو جو محل شاہد ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، یہ جو صدقہ ہے مال و دولت میں کمی پیشی پیدا نہیں کرتا، آپ اللہ کے راہ میں دیں اور اللہ آپ کو دیتے رہے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے لونڈے اللہ کے راہ میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ دینے والا اللہ رب العزت عزیز دوستو، اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے آسمان زمین بنایا، جب سے اللہ رب العزت نے دینا شروع کیا، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور رات اور دن دیتا ہے، اور جتنا بھی دے اللہ کے خزانے میں کمی پیدا نہیں ہوتی، جتنا بھی دے جتنا بھی نکال دے، یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے اس کا معنی، اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر میں سوئی کو ڈال دیا گیا ہے اور سوئی کے کونے میں جو پانی لگ گیا تھا اتنا ہی اللہ کے خزانے میں کمی ہوئی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کمی اللہ رب العزت کے خزانے میں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں نکالیں اور ہم تم پر خرچ کریں گے۔ ہاں اللہ کے راہ میں نکالنا اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے دوستو، ہر آدمی سے بن پڑنے والی بات نہیں ہے، ہر آدمی اللہ کے راہ میں نکال نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کا وہ جوش چاہیے، ایمان کا وہ جذبہ چاہیے کہ اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ ہو، ورنہ آدمی نکال نہیں سکتا۔ کیونکہ جب نکالے گا شیطان اس سے کہے گا کہ کیوں نکال رہا بھائی، یہ دولت میں کم ہو جائے گا، تجھے فلاں خرچ ہے، تجھے فلاں خرچ ہے، تجھے وہ کام کرنا ہے، اگر دے دے گا تو کل تو اس کا محتاج ہو جائے تو کون تجھے دے گا؟ ایسے وسوسے شیطان ڈالتے رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی دینے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے مقابلہ کرنے والا وہ مومن ہوتا، وہ کہتا ہے شیطان کو دیکھ کر کہ یہ پیسے اللہ نے مجھے دیے، یہ جو دولت میرے پاس ہے اسے اللہ نے دی، میری کمائی تو اس حالت کی نہیں تھی کہ اتنا پیسہ میں جمع کر لیتا ہے نا۔ ایسی محنت تو دوسروں بھی نے کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کے پاس یہ مال جمع نہیں کیا، یہ مال میرے پاس جمع ہوا ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ تو میں جب اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے راہ میں نکالنے میں کس چیز نے مجھے روک ڈالا ہے؟ اور شیطان کو جواب دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر کیا، جہاں کہیں بھی اچھے اعمال کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو جوڑ دیا، اور جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ گیا۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دولت تمہارے پاس جمع ہے، جس کے لیے راتوں دن محنت کرتے ہو، جسے جمع کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے؟ یہ دولت کا کیا معاملہ ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے اللہ کے راہ میں نکالو۔ اللہ کے راہ میں نکالنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک قانون اللہ نے بنا دیا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں نکالیں، اور مومنین ہی نکال سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا، کسی دوسرے سے چیز بن پڑنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ نے منافقین کے تعلق سے جب ان کی توصیف کی، اللہ نے کہا کہ یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ ہاں دوسرے کاموں میں نظر آئیں گے منافقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کبھار جہاد کے میدان میں بھی نظر آ جاتے تھے، کبھی کبھار جہاد کے میدان میں بھی نظر آ جاتے تھے، کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، حج میں بھی نظر آ جاتے تھے، لیکن ایک جگہ نظر نہیں آئیں گے۔ کون سی جگہ؟ جب مال خرچ کرنے کی بات آ جائے،
اور تب لڑائی تبوک کی ہوئی، جب لڑائی تبوک کی ہوئی تو وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، صرف منافقین، صرف مومنین چھٹ کر سامنے آ گئے اور منافقین پورے پیچھے رہ گئے، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ منافقین کون ہیں، کیونکہ اس وقت صرف مومنین کے ہاتھ سے یہ کام ہو سکا کہ وہ اللہ کے راہ میں نکال کر دے سکے۔ بڑی تنگی کا عالم تھا، اور ایسے وقت اعلان ہوا جب کھجور کو اتارنے کا موقع تھا، کھجور پکنے کا موقع تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، اور سب یہ جو مدینے والے تھے سب کھجور کی تجارت کرتے تھے، اور جب اعلان ہوا کہ چلو اب جو بھی تمہارے پاس مال ہے وہ نکالو اور تم بھی ساتھ نکلو اللہ کے راہ میں، اب تمہیں بھی نکلنا ہے، تو اب یہاں جن کے پاس ایمان تھا انہوں نے دولتیں لا کر محمد رسول اللہ کے پاس لٹائی۔ ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا پورا مال پیش کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنا آدھا مال پیش کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اس وقت 9000 دینار دیے اور محمد رسول اللہ کے گود میں لا کر ڈالا، تو محمد رسول اللہ نے ان دیناروں کو پلٹایا، الٹایا اور دیکھ کر کہا ما ضر عثمان بعد هذا اليوم شيء، عثمان کو آج کے بعد کسی بھی قسم کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، چاہے جیسا بھی عمل کر لے، وہ اس کا عمل چاہے جیسا بھی ہو اسے کوئی چیز نقصان پیدا کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اشد موقع پر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ 9000 دینار کوئی معمولی رقم نہیں عزیز دوستو، اور اس کے بعد ڈھیر سارے اونٹ اور ڈھیر سارے درہم سب کچھ لا کر محمد رسول اللہ کی خدمت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تھے وہ جن کے دل میں ایمان تھا، یہ تھے وہ جن کے دل میں ایمان تھا۔ ایک صحابی اٹھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن کچھ دینا ضروری تھا، اب گئے رات بھر محنت کیے اور بدلے میں انہیں 2 دانے کھجور کے ملے، وہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ اسے قبول کر ان کے حق میں دعا دیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں لیکن جو تھا انہوں نے حاضر کر دیا۔ اب یہاں منافقین نکل آئے، کوئی آ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے اس وقت کھجور اگنے کے ہیں، کھجور اتارنے کا موقع ہے، ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ کسی نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں۔ منافقین صاف نظر آ گئے، منافقین صاف چمک کر نظر آ گئے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اللہ کی راہ میں، اور جن کے پاس دل میں ایمان تھا وہی دے پائے عزیز دوستو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہی دے سکتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو الدرداء۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں سے وہ لوگ اچھائی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بہتر آدمی نہیں بن سکتے جب تک کہ جو مال ان کے پاس سب سے محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لیں۔ جس مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں تو وہ آدمی اچھائی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اچھائی حاصل کرنا چاہتا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ابو الدرداء بے قرار ہو جاتے ہیں اور اٹھ کر جاتے ہیں، گھر سے واپس آتے ہیں اور آ کر محمد رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو باغیچہ ہے جو میرے مسجد کے سامنے، آپ کے مسجد کے سامنے ہے، جسے بریحہ کہا جاتا ہے، یہ لیجیے اس جگہ کی کنجیاں لیجیے، یہ اس باغیچے کی چابیاں ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ شہادت دیجئے کہ میں نے سب سے بہترین میرے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے، میرے نزدیک سب سے محبوب تر ہی باغیچہ ہے، اور بڑا ہی خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے کھجور بڑے میٹھے ہوتے تھے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہوتا تھا، اور محمد رسول اللہ کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس باغیچے میں داخل ہوتے اور یہاں کا پانی پیتے، سیری حاصل کرتے، کبھی ادھر بیٹھے رہتے کیونکہ وہاں بڑا ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے کو پسند کیا کرتے تھے اور یہ اس باغیچے کے مالک تھے، اور جب انہیں یہ آیت سنائی گئی، سبحان اللہ، آیت دیکھیے عزیز دوستو کیسی تاثیر پیدا کرتی ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے تاثیر حاصل کریں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو بدل سکتی ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں چاہیے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کریں۔ یاد رکھ لیجئے قرآن میں غور و فکر کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں اور اسے سوچتے رہیں، یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے، بڑے عبادتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی عبادت کرنے والوں کی تعریف کی، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان زمین کے پیداوار میں
آسمان زمین کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر اللہ نے اسے کیسے بنایا، اس کی کتنی بڑی عظمت ہے، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، آدمی غور کرتا ہے تو یہ اصل میں قرآن سے تاثیر حاصل کرتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن سے تاثیر حاصل کرنے کا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، تراویح جو آپ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے ان آیتوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس جز کو پڑھ کر آئیں، اس کا ترجمہ پڑھ کر آئیں اور ان معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی زبردست علم ہے عزیز دوستو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں سے تاثیر لینا، یہ صحابہ ہی ایسے لوگ تھے جو قرآن سے فوراً تاثیر حاصل لیتے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر جو ہے، جو بہتری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ خرچ کرے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو گئے، پورے کا پورا باغیچہ پیش کر دیا، محمد رسول اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے گئے بخن بخ بخن بخ۔ یہ عرب اس وقت کہتے ہیں جب کسی چیز کے تعلق سے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ خوشی کے عالم میں، تعجب کے عالم میں ابو الدرداء کو دے کر یہ کہنے لگے، اور ابو الدرداء وہاں سے اٹھے، اب سیدھے باغیچے میں گئے، جا کر آواز دی۔ اندر ان کی بیوی ام درداء تھی، اور ام درداء سے کہا کہ اے ام درداء، یاد رکھیے آج سے یہ باغیچہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ ام درداء نے پوچھا کہ کیسا سودا؟ کہا کہ ہم نے پورے کا پورا اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اور یہ اللہ کی نیک بیوی اتنی زبردست مومنہ تھی، اپنے بچونے کو اٹھاتی ہے، اپنے سامان کو اٹھاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ابو درداء سے کہتی جاتی ہے کہ تم نے بہترین سودا کیا ہے، تم نے بہترین سودا کیا ہے، تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ اس طریقے سے عزیز دوستو، صحابہ یہ قرآن کے آیت سے تاثیر لینے والے تھے، اس ڈھنگ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ عزیز دوستو، جو آدمی خرچ کرتا ہے اسے اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ وہ آدمی کبھی بھی کنگال نہیں ہوگا۔ کیا آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ابو الدرداء کبھی کنگال ہو گئے؟ کیا آپ نے تاریخ میں کبھی پڑھا کہ عثمان الغنی آخری زمانے میں کنگال ہو گئے، فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے؟ کیونکہ یہ اسلام کے شروع کے زمانے سے خرچ کرتے آ رہے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنی دولت لٹا دی۔ عبد الرحمن بن عوف مدینہ پہنچتے ہیں، مکے میں ساری دولت چھوڑ دی، بہت بڑے تاجر تھے، ساری دولت مکے میں چھوڑ دی، مدینہ پہنچے، بازار دیکھا اور پنیر کی تجارت شروع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی دولت کہ 9 ہجری میں ان کے 2000 اونٹ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ مسجد میں ہے، اور پورے مدینے میں ایک کڑک کی آواز پھیل گئی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کہاں کی کڑک کی آواز ہے؟ مائی عائشہ کھڑکی سے جھانکنے لگی، اور انہیں بتایا گیا کہ اصل میں یہ 2000 اونٹ زمین میں جو پیر مار رہے ہیں اس کی کڑک کی آواز ہے۔ تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا، کہا کہ 2000 اونٹ؟ کہا کہ ہاں 2000 اونٹ۔ 2000 اونٹ کس کے؟ کہا گیا عبد الرحمن بن عوف کے۔ یہ پورے کے پورے اونٹ انہیں کس میں ملے ہیں؟ ان کا نفع ہے تجارت میں۔ 2000 اونٹ ان کا نفع ہے۔ آج کی زمانے میں آپ کہا جائے تو آپ کو جو ہے مرسیڈیز 2000 مل گئے تو آپ اپنی دولت کا حساب لگا لیں۔ 2000 اونٹ انہیں جو ہے بغیر نفع کے صورت میں انہیں ملتے ہیں، اور عبد الرحمن کے کانوں میں بات پہنچتی ہے کہ سارا مدینہ تعجب میں پڑ گیا ہے کہ آپ کی اتنی دولت ہے اور آپ کے اس اونٹوں کو دیکھ کر لوگ عشش کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ان اونٹوں کو دیکھ کر یہ لوگ عشش کر رہے ہیں، اس دولت کو دیکھ کر یہ بے قراری ہو رہی ہے، جان رکھیں 2000 کے 2000 بھی اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا، صدقہ ہے، دیکھا بھی نہیں، کہا کہ تقسیم کر دی جائے، اور پورے اونٹ غریبوں میں، محتاجوں میں، لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ عزیز دوستو، کیا عبد الرحمن غریب ہو گئے؟ نہیں، جب دنیا سے گئے اتنا مال چھوڑ کر گئے کہ ان کے بچے، ان کا نسل پورا ہمیشہ کے لیے پیسے والا رہا۔ عزیز دوستو، قاعدہ ہے، یاد رکھ لیجئے، جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پیسے کم نہیں ہوتے، آپ کی دولت بڑھتی ہی بڑھتی رہتی ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے دے دوں گا تو کل میں کنگال ہو جاؤں گا، اگر مجھے ضرورت پڑے تو کون خرچ کرے گا؟ اللہ خرچ کرے گا۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں کے پاس محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ جو آدمی لوگوں کے پاس محتاج ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کا محتاج ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے عزت والا ہوتا ہے۔ عزت چاہتے ہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں محتاجی کا اظہار کیجئے، اللہ کے بارگاہ میں ناک رگڑیے، اسی بارگاہ کے ہو کر رہیے، کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسی بارگاہ میں پڑے رہیں، کسی دوسرے بارگاہ میں نہ جائیں، یہیں سر جھکائیں، کہیں اور سر نہ جھکائیں۔ عزیز دوستو، جب اللہ پر ہم اعتماد کرتے ہیں تو اب ہم دوسروں سے ڈریں کیوں؟ فقیری سے ڈریں کیوں؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یاد رکھ لیجئے
کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے مالدار ہوتے رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے، دکھانے کے لیے نہیں۔ آج ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ لوگ دیتے ہیں تو دکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ فلان کے پاس لوگ جمع ہو گئے کیونکہ وہ ڈھیر سارے ساڑیاں بانٹتے ہیں، بہت سارے ساڑیاں بانٹتے ہیں، انہوں نے تو بہت سارے جبے بانٹ لیے، لوگوں میں انہوں نے ایک دکان بنا رکھا ہے دکھاوے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کنگال ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ محتاج رہے، لیکن جو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کی تعریف نہیں، لوگوں کی مدد نہیں کہ آج میں انہیں دوں گا تو کل مجھے وہ دیں گے، یہ اصول پر نہیں۔ آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے کہ میں پیسے جماتا ہوں، یہ اللہ کے کھاتے میں، میرا اکاؤنٹ جو اللہ کے پاس ہے وہاں یہ پیسے جمع ہوتے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی قسم ختم نہیں ہوتا۔ تاریخ بتا رہی ہے آپ کو، تاریخ ایک بھی ایسی مثال نہیں جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے دیا اور فقیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی عام ہوئی، لوگ محتاج ہو گئے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، تو اتفاقاً ہوا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ڈھیر سارا غلہ آیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے گودام میں اتار لیا، اور جیسے ہی خبر پہنچی مدینے کے پورے تاجر جمع ہو گئے اور سب دستک دینے لگے۔ دروازہ کھولا تو کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس جو غلہ ہے، جو اناج ہے، اب بازار میں اناج نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے اناج ہمیں بیچ دیجئے، ہم بازار لے جائیں گے، لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، پورے تاجروں سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ سب تاجر اندر آ گئے، سب اپنے اپنے غلے اٹھانے شروع کیے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا قیمت دو گے، اب بتاؤ کہ کیا قیمت دو گے۔ اب ایسا موقع ہے جس میں تاجر کماتا ہے، 1 روپے کی چیز کو 2 روپے میں بیچتا ہے، 2 روپے کی چیز کو 4 روپے میں بیچتا ہے، کیونکہ بازار میں ڈیمانڈ ہے، غلہ نہیں ہے نا، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، ان کے پاس ڈھیر سارا سامان پڑا ہے۔ اب یہ بڑی آسانی سے جو بھی قیمت کہیں گے دینے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ تو تاجر لوگوں نے کہا کہ آپ 1 کا 2 لے لیجئے، ہمیں غلہ بیچ دیجئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک نے کہا کہ 1 کا 3 لے لیجئے، اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ 1 کا 4 لیجئے، اس کے بعد چوتھے نے اٹھ کر کہا کہ یاد رکھ لیجئے اس سے زیادہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، کہ 1 کے بدلے 4، 1 روپے کے بدلے 4، جو چیز 1 روپے میں آپ دیتے ہیں اب 4 روپے لے لیجئے، وہ چیز ہمیں دے دیجئے، یہ معنی ہے۔ اور یہ تاجر نے کہا کہ سارے مدینے میں آپ کو اس سے بہترین سودا کرنے والا نظر نہیں آئے گا، آپ اپنا غلہ اپنے پاس ہی رکھیں گے، کوئی لے گا نہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یاد رکھ لیجئے مجھے ایک ذات نے 1 کے بدلے 10 کا پہلے سے ہی وعدہ کر دیا ہے، مجھے ایک ذات نے 1 سے بدلے 10 کا پہلے سے وعدہ کر دیا ہے، اگر وہ چاہے اور بڑھ چڑھا کر دے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ کون 1 کے بدلے 10 کون دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ العشرۃ بعشر امثالها، یہ 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، الی اضعاف کثیرہ، اور اللہ اگر چاہے تو اسے 700 کر دے اور 700 سے بھی زیادہ کر دے۔ اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو یہ پورا مال لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ، اور بازار میں جتنے بھی محتاج ہیں سب کو مفت میں تقسیم کر دو۔ پورا غلہ لے کر گئے اور مفت میں تقسیم کر دیا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا موقع آیا، اس کے بعد وہ خود حکومت کیے، اور ان کا بڑا بنگلہ ہوا کرتا تھا، اور بڑے گھر میں رہتے تھے، لگ بھگ 100 لوگ ان کے گھر میں رہ سکتے ہیں، اتنا بڑا صحن تھا ان کے گھر میں، لگ بھگ 100 لوگ کھڑ کے نماز پڑھ سکتے تھے، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا صحن محمد رسول اللہ کے زمانے میں انہوں نے بنایا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب گھر بنایا محمد رسول اللہ گھر میں آئے اور برکت کی دعا کی، ہمیشہ دولت مند رہے۔ اسی لیے تاریخ میں کہا گیا عثمان الغنی۔ اور یہ دولت کہاں سے آئی؟ کیا انہیں اللہ نے 2 دماغ دیے تھے؟ الگ سوچتے تھے؟ نہیں، جیسے لوگ عام سوچتے ہیں ویسے ہی سوچتے ہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ اللہ کے راہ میں دے کر واپس لینے کے عادی ہو گئے۔ ایک دیتے تو واپس دگنا چگنا ملتا ہے، ایک دے تو واپس 10 ملتا ہے، اس کا مزہ لگ گیا تھا انہیں، تو اللہ کے راہ میں لٹاتے تھے اور واپس انہیں اللہ ان پر لٹاتا تھا۔ یہی اصول ہے دوستو، آپ اپنے مال کو بینک میں جمع کرتے رہیں گے، یہ مال ڈمپ ہوتے رہے گا، اور یہ مال جتنا ڈمپ ہوگا آپ کے خاندان میں کدورتیں بڑھ جائیں گی، آپ کو لوگ دولت مند دیکھیں گے اور خرچ نہیں کرتے، آپ سے حسد کرنے لگیں گے، آپ سے دشمنی کرنے لگیں گے، خود آپ کے بچے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جب تک آپ اس مال کا خرچ نہیں کرتے لوگوں کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، لوگوں کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جا بجا کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العزت جا بجا کئی جگہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہے، اور اللہ رب العزت اس قرض کا بدلہ دگنا چگنا دینے کے لیے تیار ہے، دگنا چگنا دینے کے لیے تیار ہے۔ معنی یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو معنی کیا ہے؟ آپ کو واپس دینا ہے، اور آپ سے قرض لینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ کیا وہ واپس نہیں دے گا؟ کیا ہمارا اتنا ایمان کمزور ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا، خرچ کرنے والا، وہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت اسے بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں، اور تاریخ کے واقعات اس میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، دیکھیے کہ امت مسلمہ کہ کیسے لوگ صدقہ کرنے والے تھے۔ یہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ کے راہ میں پیسہ نکالتے ہیں، ان کی وجہ سے دعوت کا کام کتنا دور گیا، ان کی وجہ سے اسلام کتنا دور تک پہنچا، ان کی وجہ سے اسلام میں کتنے لوگ داخل ہوئے۔ جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، مال اور دولت کی بوچھار نکال دیا مسلمانوں نے، کتنا پیسہ دیا گیا، اور کئی لوگوں نے گاندھی جی کے پاس صرف اور صرف خالی چیک دے دیے، کہا کہ جب بھی ضرورت پڑے بھر کے نکال لینا، جتنا پیسہ بھی ضرورت پڑے بھر کے نکال لینا۔ یہ دینے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اعتماد تھا کہ پیسے جائیں تو 1000 دگنے واپس آئیں گے۔ اللہ کے لیے یہ نفاق کے دل سے نکالیے، نفاق کے ابر کو جھڑوائیے، اور ایمان کو بھریے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ اگر آپ کا پیسہ ایسی جگہ لگے جہاں دعوت کا کام چل رہا ہو، جہاں توحید کی نشر و اشاعت ہو، جہاں لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگ پیٹ بھرنے سے زیادہ عقیدے کی درستگی سے محتاج ہیں، لوگ پیٹ بھرنے سے زیادہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے محتاج ہیں، ایسی جگہ جہاں لوگوں کے ایمان کو تر و تازہ کیا جائے، جہاں دعوت کا کام کیا جائے، اور جہاں اللہ کے راہ میں مسجد بنائی جائے، تو یاد رکھ لیجئے آپ اللہ کے راہ میں تو دے رہے ہیں صدقہ، لیکن اس کی تاثیر جب تک یہ کام چلتا رہے گا، اس کا بدلہ آپ کو ملتے رہے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔